السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہم جماعت دام کی اسلامیات کے حصہ موضوعاتی مطالعہ میں حقوق العباد کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ کرام، حصہ موضوعاتی مطالعہ میں یہ سب سے آخری سبق ہے کہ حقوق العباد کا مطالعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کریں گے۔ حقوق العباد جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ حقوق اور العباد یہ دو لفظ ہیں۔ حقوق حق کی جمع ہے اور العباد عبد کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ انسانی معاشرے کے اندر انسان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اور ان تعلقات کو بہتر طور پر اس وقت نبھایا جا سکتا ہے جب ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا اور دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو عزیز طلبہ، ان تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ تعلق ایک شخص کا دوسرے سے ہوتا ہے وہ سب سے پہلے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، پھر والدین کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح مرد اور بیوی کا، خاوند اور بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے انسان کو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کس طرح نبھانے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں، اور اسی طرح انسان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کچھ لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ان میں مزدور ہو گئے، ان میں غلام ہو گئے، اور معاشرے کو پرامن کرنے کے لیے وہ لوگ جو معاشرے کے اندر افراتفری پیدا کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو قیدی کی صورت میں جیل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان قیدیوں کے ساتھ کیسا تعلقات کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد انسانی معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ صنف نازک سمجھی جاتی ہے وہ عورت سمجھی جاتی ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس طرح نبھانے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے اندر ان تمام لوگوں کے حقوق کا تعین فرما دیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں والدین کے حقوق۔ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا۔ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی، کہ والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کو مت جھڑکو، ان کو سخت بات مت کہو۔ اور ہمیں نماز کے اندر ایک دعا سکھائی گئی ہے، اس کے اندر بھی ایک حصہ والدین کے لیے مخصوص کر دیا گیا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اے میرے رب میرے والدین کو معاف فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی عزت اور احترام کرنا، والدین کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ تمام چیزیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کے اندر شامل ہیں، والدین کے حقوق ادا کرنے کے اندر شامل ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اولاد کے حقوق۔ والدین کے بعد سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی ہے وہ اولاد کے حقوق کے بارے میں کی گئی ہے کہ والدین کو کہا گیا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے ختم نہ کرو، اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، تم بے روزگار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی اور ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ جینے کا حق ہے۔ اس کو جینے کا حق دیا جائے، اس کی اچھی پرورش کی جائے، اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اولاد کے اندر ایک دوسرے بڑے چھوٹے کے اندر کوئی تفریق پیدا نہ کی جائے، اولاد کے اندر انصاف برتا جائے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مناسب جگہ پر رشتہ بھی کر دینا اور
اور تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس رشتہ داروں کے حقوق. تو انسان کا جب دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں چچا ہو گئے، ماموں ہو گئے، خالہ ہو گئی اور دوسرے تمام رشتہ دار ہو گئے جو والدین کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہتر تعلق رکھنا اسلام نے اس کا درس دیا ہے. تو اس لیے ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے پر بھی زور دیا گیا کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کے دکھ اور ان کے غم کے اندر شریک ہوا جائے، ان کی خوشی کے اندر شریک ہوا جائے. تو رشتہ داروں کے بعد آئیے ہم آتے ہیں ملازموں اور مزدوروں کے حقوق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر یہ بات فرما دی کہ تم اپنے ملازموں اور مزدوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. مزدور کی مزدوری اس وقت ادا کرو جب اس کا پسینہ بھی خشک نہ ہوا ہو. گویا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، ان پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہ کیا. اور پھر قیدیوں کے حقوق کے بارے میں ہے کہ آپ معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے جن لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں ان کے ساتھ انسانیت والا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ کیا جائے. اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ ان کے کھانے کا اچھا بندوبست کیا جائے، ان کے رہائش کا بندوبست کیا جائے، اور خاص طور پر یہ کہ ان کے ساتھ ان کے جرم سے زیادہ ان کو سزا مت دی جائے. تو جنگی قیدیوں کے حقوق کی بھی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. اگلا پوائنٹ ہے ہمارا عورتوں کے حقوق. عزیز طلبہ، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی معاشرے کے اندر کوئی خاص حیثیت حاصل نہ تھی. وہ چاہے عرب معاشرہ تھا، وہ چاہے ہندو معاشرہ تھا، وہ چاہے عیسائیت کا معاشرہ تھا، ان تمام معاشروں کے اندر عورت کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا. وہ عورت اگر بیوی کی حیثیت سے ہندو معاشرے کے اندر رہتی ہے تو جیسے بیوی کا خامد فوت ہوتا اس عورت کا، تو اس عورت کو اپنے خامد کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا. تو گویا عورت کا مرنا مرد کے مرنے کے ساتھ ملحق تھا. اسی طرح عرب معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور اسلام کے آنے کے بعد عورت کو ہر حیثیت سے عزت دی گئی کہ اگر عورت ایک ماں کی حیثیت ہے تو اسلام نے کہا کہ عورت ماں کی حیثیت سے اگر ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اگر عورت بیٹی کی حیثیت سے ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی اور ان کی اچھی وہ پرورش کرتا ہے، پرورش کرنے کے بعد مناسب جگہ پر ان کا رشتہ کر دیتا ہے، فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رفیق ہوگا. اور اگر عورت ایک بیوی کی حیثیت سے ہے تو اسلام کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، تم ان کے ساتھ مودت سے پیش آؤ، تم ان کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ. وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ رہو. تو اگر بہن کی حیثیت سے ہے تو فرمایا تمہاری عزت ہے، تم اپنی بہن کا احترام کرو. تو عورت جس بھی حیثیت سے تھی اسلام نے ہر حیثیت سے اس عورت کو حقوق کا تعین کیا اور اس کو وراثت کے اندر شریک کیا، اس کو جائیداد کے اندر شریک کیا. تو عورتوں کے حقوق کو تعین کیے اسلام نے. تو عزیز طلبہ، اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، آپ نے اس کے اندر ایک ایسے تعلیمات ہمارے لیے پیش کر دی کہ جو قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس کے اندر تذکرہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کا حق ہے کہ مرد اس کے حق مہر اس کو ادا کرے. عرب کے لوگ بغیر حق مہر کے نکاح کر لیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ بغیر حق مہر کے عورت سے نکاح نہ کرو. تو گویا حق مہر کا جو حق ہے وہ عورت کو دے دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی بھی بار بار تاکید فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور
نان نفقہ کی ذمہ داری مرد کو دی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ نان نفقہ کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے کہ وہ ایک طرح سے اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دی ہے، وہ تمہاری غلام اور باندیاں نہیں ہیں، ان کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو۔ اور پھر عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں کہ وہ عورت اپنے خامند کی فرما برداری کرے، اپنے خامند کی عزت کا خیال کرے، اپنے خامند کے مال کی حفاظت کرے، اپنے نسب کی حفاظت کرے، اس کے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ تو یہ ساری چیزیں عورت کے فرائض کے اندر ہیں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف آئیں کہ انسانی مساوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر انسانی مساوات کا اعلیٰ نمونہ پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کو رنگ کی بنیاد پر، کسی کو قومیت کی بنیاد پر، کسی کو وطن کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے یہاں کوئی معزز ہے، وہ معزز کیسے ہے؟ وہ تقویٰ کی بنیاد پر معزز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور تم سب آدم کی اولاد ہو، تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ کوئی برتری حاصل نہیں۔ تو اس لیے قانونی مساوات ہو یا سماجی مساوات ہو، اسلام نے قانونی مساوات کے اندر بھی، سماجی مساوات کے اندر بھی انسانیت کو برابر رکھا ہے۔ اس لیے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور پھر لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق وراثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر یہ فرما دیا کہ ہر وارث کا الگ حصہ مقرر ہے، ہر وارث کا الگ حصہ جائیداد کے اندر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی وصیت بھی کی تو وارث کے حق میں 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ تو گویا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے عورتوں کے حقوق و فرائض کا تعین فرما دیا، آپ نے انسانی مساوات کا درس دے دیا، آپ نے وراثت کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس آخری سبق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ حقوق العباد کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ خاص طور پر اس معاشرے کے اندر وہ صنف کہ جس کو عورت کہا جاتا ہے، اس کا کیا مقام حاصل ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔